نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، میں آج اپنی کتاب تم ٹھہر جاؤ سے ایک اقتباس بعنوان انتہا پسندی کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ محرم الحرام میں ہر سال کی طرح ضلع پولیس فیصل آباد نے امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے 68 علماء کرام کے فیصل آباد داخلے پر پابندی اور 43 علماء کرام کی زبان بندی کی سفارش کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع پولیس کے سربراہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ان علماء کرام کی مکمل تفصیلات پر مبنی فہرست ضلعی انتظامیہ کو بھجوا دی گئی۔ جن علماء کرام کے فیصل آباد داخلے پر پابندی اور زبان بندی کی گئی ہے، ان میں اہل تشیع حضرات، بریلوی علماء کرام، دیوبندی علماء کرام اور اہل حدیث مسلک کے علماء کرام شامل ہیں۔ مانتا ہوں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مجبوراً ضلعی انتظامیہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی۔ دہشت گردی، قتل و غارت، مسجدوں، امام بارگاہوں، دینی درسگاہوں، مذہبی جلسے جلوسوں پر اسلحہ کا بے دریغ استعمال ہماری آپس کی نفرتوں، انتہا پسندی کا ہی نتیجہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کے خون میں ہاتھ رنگ رہا ہے۔ ہماری انہی نفرتوں اور تفرقوں کی وجہ سے پوری دنیا عالم اسلام کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مانتا ہوں اس افراتفری میں بیرونی طاقتیں بھی سرگرم ہوں گی، مگر یہ کہہ دینا کہ صاحب یہ تو را کے ایجنٹ اور امریکی و دیگر غیر ملکی ایجنسیاں ایسے گھنونے کھیل کھیلتی ہیں، کافی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم انہیں موقع ہی کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہماری صفیں درست ہوں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہمارے درمیان سے راستہ بنا کر اپنے ناپاک ارادوں کو کامیاب بنائیں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل جو چھوڑ کر آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، پیار و محبت کی فضا قائم ہو جائے، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کراچی سے خیبر اور خیبر سے کشمیر تک پیار و محبت کی زنجیر کا نوری حالہ بنائیں تو انشاءاللہ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمارے ساتھ ہوگی اور کسی دشمن کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہ ہوگی۔ ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ارض پاکستان حاصل کیا تھا تاکہ اس پاک دھرتی پر ہم نہ صرف آزادی سے سانس لے سکیں بلکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہو۔
خاکسار تحریک کے بانی حضرت مولانا علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دین و اسلام کے نام پر مر کٹ جانے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ایک دن بھی چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت علامہ پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو پاکستان بننے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دوستو، ہم نے پاکستان بننے کی مخالفت صرف اس نظریے سے کی تھی کہ اگر پاکستان میں مسلمان ہی ہوں گے تو ہم تبلیغ کسے کریں گے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان ہی مسلمان اور پاکستان بن جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ ہماری ہمدردیاں اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی دل و جان سے۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں مسلمان ہی کو صحیح مسلمان اور مومن بنانا ہی مشکل ہو گیا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارا آپس کا دست و گریبان ہونا اور اپنے ہی مسلمان اور پاکستانی بھائیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنا، ناحق راہگیر عورتوں، بچوں، بھائیوں، نوجوانوں، بیٹوں، بوڑھوں کو خون بہا کر ہنستے بستے گھروں میں صف ماتم بچھوا دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تمام دینی اور مذہبی جماعتوں اور مذہبی اسکالروں، رہنماؤں کو ایک ہونا پڑے گا۔ یعنی جب دینی مذہبی حوالہ سے بات ہو تو صرف ایک جماعت کا حوالہ سامنے آئے۔ شریعت کا قانون نافذ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجد کو گرانا پڑے گا۔ ہمارے آج کے علماء کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا بڑا مقام کہ آدمی اس کا تصور کر کے ہی کانپ جائے۔ پھر کبھی 9 ستارے، کبھی قومی اتحاد، کبھی ملی یکجہتی کونسل اور کبھی اتحاد بین المسلمین، چند دنوں کا کھیل تماشا، پھر وہی نفرتیں، نا اتفاقیاں اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ عام آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ ان علماء کرام کا ایک جگہ اکٹھے مل بیٹھنا ہی دشوار بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ آخر کیوں؟ میرے محترم